اگر وہ بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے بورڈ پہ ڈنڈے مار رہا ہے تو صرف قصور اس کا نہیں ہے، اس کے ساتھ قصور کئی ہزار لوگوں کا بنتا ہے. اس کی ماں کا بھی قصور ہے جو اس کے اندر اتنا ہی نہیں ڈال سکی ہے کہ بیٹا اس کلمے تے قربان ہونا ہے، اس کلمے لی جان لینی پئی تے لے بھی لینی ہے، دینی پئی تے دے بھی دینی ہے. پہلا قصور اس کی ماں کا ہے، پھر قصور اس کے باپ کا ہے. پھر حضرت جی پہلی کلاس سے لے کے وہ 8 کا سٹوڈنٹ ہے، 9 کا سٹوڈنٹ ہے، پیچھے جنہیں مساں جنہیں ماسٹر جس کو انہوں نے ٹیوشن پڑھی، یہ سب ان کا قصور ہے. حضرت سارے فیل ہوئے، حضرت سارے فیل ہوئے. حضرت اس کا نہیں خالی قصور کوئی بھی. حضرت اس لیے حضرت جی جانا ہے کل پتر. اور آپ کو پتہ ہے نا مسلم اور بخاری کی حدیث صاحب سب تو پہلے ساڑھے تو شروع ہونا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اگر ان کے نام پہ یہ ہمیں ہاتھ ڈلے ہیں تو سب سے پہلے حساب ساڑھے تو شروع ہونا ہے مولویاں تو. حضرت جو انہوں نے نا تے ہاتھ چموائے نے، جو انہوں نے نا تے جتیاں چکوائیاں نے، جو انہوں نے نا تے حلوے کھادے نے، تو پتر صاحب بھی سارے تو پہلے ساڑھے تو شروع ہونا ہے. سب سے پہلے حساب ساڑھے تو شروع ہونا ہے، باقیاں دی واری تو بعد چانی ہے. حضرت جی مولوی جی ادھر ہو نا، سدھے ہو ذرا. اس لیے حضرت کم کریے کوئی کم، اور کم کیے انہوں دسو اللہ اور اللہ دا رسول. کیوں یہ بچے چوریاں کر رہے ہیں، کیوں یہ ڈاکے مار رہے ہیں، کیوں یہ سود لے رہے ہیں، کیوں یہ ملاوٹ کے ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے. اللہ کا او پترا او دے کلو منگی او دے خزانے پرے پائے دے ہیں جے دیشڑے تے الحمدللہ نہ دوے تے پتر غلط کام نہ کریں ہیں، او دی رضا تے راضی رہی ہیں. کم کرو پتر، کم دی لوڑ ہے. نکل پئیے سارے. حضرت تربیت کریے. میں ابھی بھی مجھے غصہ آ جاتا ہے، اللہ کرے میری اس غصے سے جان چھوٹ جائے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں میرے پیر و مرشد فرماندے نے، بڑا گجر مارنے ہیں سلیمان دا گجر نہیں مردہ. منوس نو میں دبے ہے کہ اندر جا کے پھر جاگ پیندا ہے. حضرت کہ اندر انہوں میں جا کے دبے ہے دی کور کڈی. حضرت پھر جاگ پیندا ہے. ادھر فیصلہ باد جاگ پہ، لیکن کیا کریں غصہ آ جاتا ہے. حضرت ہم بھی تو انسان ہیں نا، اخیر ہو جاتی ہے. حضرت لوگ اخیر کر دیتے ہیں. حضرت ادھر مسجد ہے حضرت جی، نبی پاک علیہ السلام کی نعت پاک پڑھی جا رہی ہے اور جناب مسجد میں آپس میں لڑ پڑے. حضرت جی میں بھی تو انسان ہوں نا. حضرت اللہ میں وہ بندہ ہوں جو خود کہتا ہوں غصہ نہ کریا کرو، اوے غصہ بھی، لیکن کیا کریں نہیں رہا جاتا. حضرت ادھر جاگ پیندا. حضرت میں خود حضرت میں کسی کو کہا نا، مثلا کسی کو دعوت دی کسی بچے کو، پترا نماز پڑھیا کر، میں نے اگو کو این دی گا میں جا آج تو بات ان کہنا بھی نہیں ہے. میں نے حضرت ایک رسالے میں پڑھا، اب پتہ نہیں حضرت ان کے پاس کیا تھا معاملہ، کہاں سے انہوں نے حوالہ لیا. انہوں نے لکھا جی کہ نبی پاک علیہ السلام 2000 بار ابو جہل کے پاس اس کو دعوت دینے کے لیے گئے. ابو جہل کلمہ پڑھ لا، ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ابو جہل مان جا یہ تیرے اپنے بنائے بت ہیں، پتھر کے لکڑ کے، یہ کچھ نہیں، یہ سنتے نہیں، یہ بولتے نہیں. وہی ہے جو سمیع بھی ہے، جو علیم بھی ہے. 2000 بار گئے آپ. حضرت تو پتر ہے تو سارے ساڑھے اپنے بچے نے، کیوں نہیں ہم جا رہے ان کے پاس؟ کس نے کرنا ہے یہ کام؟ کم کریے. حضرت 5 وقت کی نماز میرے کا کیوں جتنے پتر بچے بیٹھے ہو. ویسے ذرا آپس میں ہم بیٹھے، میں ایک گل پوچھ لاں تانوں، کیوں نہیں نماز پڑھ دے؟ کوئی وجہ دسو ہاں نہ پڑھن دی. آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی وجہ دسو، کوئی مسجد چ نقصے، کوئی نماز وچ کوئی ایشو ہوئے. حضرت پتر آپس میں بیٹھے ہیں نا. کوئی ایک بندہ مجھے اٹھ کے بتاؤ کہ مولوی سلیمان ایس لیے نہیں پڑھتے سی، کوئی پتر وجہ تو بتاؤ نا یار. مثلا کوئی اپنی خالہ کے گھر نہیں جا رہا تو میں پوچھوں بھائی تیری خالہ ہے، خالہ ماما جی ہوں ہے، کیوں نہیں جانا؟ اب وجہ بتاؤ گے نا. نہیں حضرت ویکو نا انہیں میرے نال این کیتا میں تا نہیں جانا. بھائی مجھے بھی تو بتاؤ کیوں نہیں نماز پڑھنے آتے ادھر؟ کو کیا کیا تو اللہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے. میرے بچوں یہ زمین اس کی ہے، یہ آسمان اس کا ہے، یہ تارے اس کے ہیں، یہ چاند اس کا ہے، یہ سورج اس کا ہے، یہ پھل اس کے ہیں، یہ سبزیاں اس کی ہیں. یہ میری آنکھ اس کے دکھانے سے دیکھ رہی ہے، میری زبان اس کے بلوانے سے بول رہی ہے، میرے کان اس کے سنوانے سے سن رہے ہیں.
اگر میرا دل دھڑک رہا ہے تو یہ اس کی قدرت سے دھڑک رہا ہے، کو وجہ بھی تو بتاؤ نا، نماز نہ پڑھ کیوں ناراضگی ہو گئی اللہ سے اتنی؟ کوئی دسو نا پتر، کیا کوئی ایک گل من اٹھ کے دسو حضرت، کیوں ناراضگی ہوئی؟ کیوں چھوڑا تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا ہے؟ کوئی ایک تے گل دسو نا حضرت۔ جیسے اللہ قرآن میں خود کہہ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ کو وجہ تے پتر ان کو بچہ اٹھ کے دسو نا کہ مولوی اے وجہ ہی اسی تانی نماز پڑھ دے ہے، کوئی بتاؤ تو آپس میں، بھائی ہوں میں آپ کا بیٹا، دوست ہوں، محسن ہوں میں آپ کا، کوئی ایک بچہ مجھے اٹھ کے بتاؤ اے وجہ جے اسی تانی جے نماز پڑھ دے، کوئی تو بتاؤ یار اٹھ کے، پڑھتے بھی نہیں وجہ بھی نہیں بتاتے ہیں، کوئی دسو تو صحیح گل مینوں یار، کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ اچھا میں حضرت حیران ہوں ویسے نا، یہ جی دن رات ڈال کے یہ تقریباً ڈاکٹر توقیر صاحب کتنے بچے یہ دن رات ڈال کے نا تقریباً 24 گھنٹے بنتے ہیں جی، ٹھیک ہے حضرت صاحب، اگر فجر میں بڑی لمبی قرات کریں نا، مثلا میں کہتا ہوں سورہ مزمل پڑھیں، میں اکثر و بیشتر اللہ توفیق دے جب کبھی تو میں ظاہر سورہ یاسین بھی مکمل نہیں پڑھی جاتی، آزمائش ہو جاتی ہے، سورہ رحمان بھی مکمل تلاوت نہیں کی جاتی، آزمائش ہو جاتی ہے، سورہ نبا ہو گئی 30واں پارہ ابتدا یہ پڑھ لی، سورہ مزمل کو میں حالہ 2 میں رکعتوں میں اس کو بانٹتا ہوں حضرت، تو جتن سورہ مزمل پڑھا نا مکمل حدر دے نال، جتنا استادوں نے تو بڑا سکھایا، بس ہم میں کمی رہ گئی سیکھنے کے بعد حضرت جی 13 منٹ لگتے ہیں مجھے پوری نماز میں نا، حدر کے ساتھ سورہ مزمل اگر تلاوت کی جائے، ٹھیک ہے جی 13 منٹ لگتے ہیں، میں کہتا ہوں چلو جی 20 منٹ دے دیتے ہیں فجر کی نماز کو، ٹھیک ہے جی، بعد میں وہ جو مسنون اعمال ہیں درود پاک ہے دعا، میں کہتا ہوں جی 20 منٹ دے دیے، ٹھیک ہو گیا جی، اس کے بعد آ گئی نماز ظہر حضرت، میں اللہ رہی بڑا کھلا ٹائم دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، نماز ظہر آ گئی جی، میں کہتا ہوں نماز ظہر کو دے دو 15 منٹ دے دو، اللہ 10 میں میں کہتا ہوں 15 دے لو حضرت جی، کتنے بن گئے جی 35 منٹ ہو گئے، عصر کے 5 ہی لگتے ہیں جی، لیکن میں کہتا ہوں جی عصر کو بھی 10 دے دو، ٹھیک ہے جی 45 ہو گئے جی، آگے آ گئی مغرب جی 15 دے دو جی مغرب کو، ٹھیک ہے جی کتنے بن گئے 1 گھنٹہ پورا جی 60 منٹ ہو گئے، میں کہتا ہوں جی 20 دے دو عشاء کو دے دو، کتنے منٹ ہو گئے جی 80 منٹ، 1 گھنٹہ دے، اب دیکھو یار کیسی عجیب بات ہے بندیا، یہ کوئی آیت نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں بندے 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے اور 40 منٹ تیرے، 22 گھنٹے بھائی جی کاکا جی 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے، 1 گھنٹہ 20 منٹ سونے یار، مجھے کوئی تو اٹھ کے منو جواب دو، وہ تھوڑے جے یار 22 گھنٹے تے 40 منٹ تھوڑے جے تے کیتا کی جے 24 گھنٹے کو منو دسو تے صحیح 75 سالہ جی کیڑا گول کھلایا جی حضرت جی، کوئی بتاؤ نا مجھے، گنے چنے نمازی ہیں باقی تو بے نماز ہیں سارے حضرت، کیا تم نے 24 گھنٹوں میں کیا گول کھلایا تم نے؟ میری سمجھ سے وہ 22 گھنٹے 40 منٹ توڑے نے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس میں سو بھی 22 گھنٹے 40 منٹ میں، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن نو کام بھی کر، ماں کے پاس جا، باپ کے پاس جا، بیوی کے پاس جا، بچوں کے پاس جا، دوستوں سے مل، ماموں گھر جا، ددیال جا، ننیال جا، کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں، لیکن کیا 1 گھنٹہ تے 20 منٹ سونے اللہ دے نیدر، میں اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں، یار وہ بندہ کوئی بندہ ہے جدے کول اپنی اللہ لئی 1 گھنٹہ تے 20 منٹ بھی نہیں ہے۔ اچھا حضرت جی جس بندے کو بٹھا کے سنو آپ کو اتنی لمبی داستان سنائے گا، شاید مولوی سلیمان نو بھی سنن لی سال پوے، بھرا کولو گلا، بھین کولو گلا، بہنوئی کولو گلا، سالے کولو گلا، پنوجے کولو گلا، مامے کولو گلا،
جی وہ نہیں کرتا. او بھائی تجھے سب کا نظر آتا ہے کہ اس نے تیرے ساتھ یہ کیا, اس نے تیرے ساتھ, اور تجھے یہ نظر نہیں آ رہا تو نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا. تجھے لوگوں کا دکھائی دیتا ہے, تجھے اپنا نہیں دکھائی دیتا, تجھے اپنا نہیں نظر آتا. روز تیرا رب 5 بار تجھے اپنے گھر بلاتا ہے, تو کبھی نہیں آیا. اس کا نہ آنا تجھے نظر آتا ہے, اپنا نہ آنا نہیں تجھے دکھائی دیتا. کیوں بھائی کاکیو تھوڑے جے 22 گھنٹے تے 40 منٹ بہت ٹائم ہے یار. 1 گھنٹہ 20 منٹ. میں حضرت یہ حدیث پاک ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی. سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا, 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا, 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا. میں سوچتا تھا یار کیویں ہوئے گا. ہوں سمجھ آئی حضرت, جب یہ وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں ہوگا تو پھر وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی. جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے رب کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہوں گے تو پھر کہا ہوگا, پھر وقت سے برکت اٹھ جائے گی. 1 سال 1 مہینے اور لنگے گا, 1 مہینہ 1 ہفتے اور لنگے گا, 1 ہفتہ 1 دن اور لنگے گا. اب سمجھ آتی ہے حضرت. اس لیے پتر خدا 1 گھنٹہ 20 منٹ انہوں دیو حضرت. ہاں پتر نہیں تو بات پھر وہی ہے جی جس پہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں. نہیں دیں گا تو جانا تے تو پھر وہ دے کھول ہی ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جانا تے تو دے کھول ہی ہے. میں حضرت اکثر پوچھتا ہوں, ہمارا تو کام ہے بولدا نہیں اگوں کوئی بھی. میں نے کل بھی ادھر شادی وال پروگرام تھا, بہت بڑا مجمع تھا, وہ بھی میں ادھر بھی پوچھا, میں یار جڑے بھائی نماز نہیں پڑھ دے, کل ظاہر ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. وہ آیا نا نبی پاک کی بارگاہ میں ہڈیاں لے کے, انہیں ہڈی تے ہڈی ماری تے ہڈی پوری. تو نبی علیہ السلام کو, اے محمد کیا تیرا خدا ان پرانی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ سوال اس نے نبی پاک سے کیا, جواب اللہ دے رہے ہیں. محبوب انہوں کہو یہ پرانی ہڈیاں تو زندہ کرنا کیڑا اوکھا کام ہے. آیت کا مفہوم منوان نہیں. میرا رب تو وہ ہے جس نے پہلی بار بغیر ہڈیوں کے بنا لیا تھا. زندہ ہونا ہے. یہ نہ کو سمجھے کہ مر کے کہانی مک جانی ہے, زندہ. تو چلو میں ادھر بھی پوچھ لیتا ہوں, جڑے بچے نہیں نماز پڑھتے آج آپس چی بیٹھے ہیں نا, جواب تے پتر دینا ہے نا اللہ دی ذات نو. دسو ہاں کی مثلا جواب اتنے دو گے کیوں نہیں ہاں نماز پڑھتے؟ دو تو سکو اٹھ کے جواب دو کہ مولوی صاحب اے کہنا چاہیے اللہ پاک نو. جی کوئی جواب نہیں تو پھر پڑھو میرا پتر. پھر کوئی جواب نہیں تھے پھر پڑھو میرا پتر. خدا دی قسمیں تڑے رزق چ برکت آ جائے گی. اللہ تنو عزتاں دے دے گا, دل نو سکون مل جائے گا, روح دی بے چینی ہو جائے گی, زندگیاں چ برکت آ جائے گی, کرم ہی کرم ہو جائے گی. پڑھ کے تے ویکھ. وہ میرے بزرگ کہا کرتے تھے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. ہائے ہائے یہ تو ہے ہی نہیں, کو پوچھا ہو تو جواب نہ ہے. پھر جواب کیا ہو, دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والا. کتھے جاؤ گے پتر؟ یہ ٹائم بھی ہو گیا جی کافی. نماز کچھ اندر ماشاءاللہ اور کچھ باہر پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے؟ صفحے پڑھی ہیں نیچے؟ ہاں جی. یہ ٹھیک ہو گیا. یہ امام فخر الدین تفسیر کبیر میں لکھا ہے, ایک صحابی ہیں, حضرت نے نام نہیں لکھا ان کا. وہ کہتے جی ہم بیٹھے تھے مسجد میں,
ایک شخص آیا اونٹنی پہ نا، بھاگتا بھاگتا، اس نے اپنی اونٹنی مسجد کے باہر کھڑی کی اور آ کے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اس نے جناب نماز پڑھی ساری، پڑھ کے پھر اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اس نے دعا کی۔ جب وہ نماز پڑھ کے باہر آیا نا تو اونٹنی نہیں تھی کوئی بھی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میرے رب، میں نے تو تیری امانت ادا کر دی، اب یہ بتا میری امانت کدھر ہے؟ آؤ 5 وقت عرض کرو مالک میں تیری امانت ادا کر چڑی، میرا رزق کتنے تھک جو گے پتر، اور تھک گئے دے ہیں اسی سارے، تھک جو گے اور تھک بھی گئے دے، آؤ 5 وقت پتر دے حضور، آ کے انہوں عرض کرو مالک میرا رزق مینوں آسانی نہ لتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جی اب ہم کھڑے سوچ رہے تھے کہ اونٹنی تے گئی کتوں آئے گی، وہ لکھا ایک شخص اس کی اونٹنی کی نکیل پکڑے آیا اور اس کو نکیل پکڑا کے کہتا ہے یہ لے، یہ ہے تیری امانت ہے، تھک جو گے پتر، تھک گئے، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے، نہ چھڈو پتر اپنے اللہ اور اللہ دے رسول دا در، تھک جو گے، مارے جاؤ گے۔ فیصلہ وَمَن نَارَدَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں۔ یہ آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں، میں آپ پہ ڈال رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں کام ٹھیک نہیں کیتا، میں کہہ رہا ہوں تسی ٹھیک نہیں کیتا، اس لیے ہوگا، ہاں یہ ہے، لیکن پیچھے جڑی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کیا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو، ہم موڑ چکے ہیں، ہم موڑ چکے ہیں سب، نہیں ٹائم ہے تو اچھا میں ایک سوال اچھی نہیں میں جواب دینا ہے، جواب دل سے دینا تے گل مکائی ہوں۔ عربی کاکیو فیس بک کنی کے باری کھول کے چیک کیتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، تے واٹس ایپ کنی کے باری کھول کے ویکھیا؟ چل ایک گل تے گل مکا چھڑی ہے نال ہی، تے قرآن پاک کنی باری کھولے آج؟ پتر پھر یہی حالات بنیں گے نا، جب آپ کی اور میرے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے، جب آپ کی اور میرے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، جب آپ کی اور میرے پاس انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے، نہیں ٹائم تو قرآن کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہی حالات بنیں گے اور کیا بنے گا؟ یہاں تو حضرت ہو اس طرح جائے نا، آپ مصروف ہی اس قدر ہو گئے، اتنی کاموں قوم ہو گئی، اتنی کام والی قوم، ٹائم ہی نہیں جی، ہر بندہ سر سٹ کے کام ہی کرتا پیا۔ میں سیالکوٹ سے نکلا ہوں، یہاں تک آیا ہوں، راستے میں اگر دیکھا ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہی دیکھا ہے۔ اب یہ حالات ہوں کہ فیس بک بار بار کھلے، فیس بک بار بار چیک کو، اور قرآن پاک کھولے ہوئے مدتیں گزر جائیں، قرآن پاک کھولے ہوئے مہینوں گزر جائیں، قرآن پاک کھولے ہوئے سالوں گزر جائیں، تو پھر مجھے بتاؤ، اور پھر یہی حکمران آئیں گے، کیا عمر بن عبدالعزیز آئیں گے؟ جب اتنی بے وفائی ہو، جب اتنی بے توجہی ہو، تو پھر یہی حکمران آئیں گے، پھر عمر بن عبدالعزیز تو آنے سے رہے، پھر طارق بن زیاد تو آنے سے رہے، پھر صلاح الدین ایوبی تو آنے سے رہے حضرت۔ اس لیے پتر پہلی بار آیا اور پہلا سبق پتر ہے جی، اج میرے آندہ مول پا چھڑیو، اج سارے کاکے اتھو ارادہ کر کے اٹھیے کہ اج تو بعد نماز نہیں چھڑنی۔ میں پھر پوچھ رہا ہوں کوئی ایشو ہے تو بتاؤ مجھے، کوئی مسجد کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے، میں بھائی ہوں آپ کا، میں آپ کا ایشو دور کروں گا، کھل کے بات کریں جو ہے، کوئی بتاؤ نا حضرت جی کہ جی یہ ایشو ہے جی میں نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ محبوب کیا فرمایا؟ فرمایا دین کا ستون نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، مومن کی معراج نماز، روز قیامت سب سے پہلے سوال نماز، جو اتنی ضروری، فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز۔ کو مجھے بتاؤ تو صحیح، کو وجہ تو بتاؤ نہ پڑھنے کی، تم ڈھونڈنے میں نکلو گے،
تمہیں وجہ نہیں ملے گی کبھی. بلکہ اقبال نے تو گل ہی مکا چھڑی. میں کہتا ہوں اقبال کہتا ہے اوے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات.